وہ آپ نے نام سنا، یہ دہلی مرکز ہے نا، مرکز نظام الدین مرکز، بلکہ ابھی تو ریلوے اسٹیشن پہ بھی بورڈ لگا ہے، یہ اگست کرانتی جو ٹرین جاتی ہے کہاں پر رکتی ہے؟ یہ کیوں نظام الدین؟ اصل میں دہلی مرکز جو ہے، آپ دہلی مرکز سے اندر کی طرف جاؤ گے تو ایک اللہ کے ولی کا مزار ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا معلوم ہے، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے وہ مائے ناز ولی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء. سننا، دیکھو اللہ پر بھروسہ کیسا اللہ پر بھروسہ، توحید لا تخف احدا سوی اللہ، کسی سے ڈرنا نہیں، ڈرے تو آج سے ہم لوگ بھی طے کر لے. دیکھو توحید پکی ہوئی نا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں آتا. ارے میرے کو کوئی بولے تیرے کو مار ڈالوں گا، تو ادھر سے گزرے گا تو ختم کر ڈالوں گا، لیکن تھوڑی دیر میں فوراً دوسری سیکنڈ میں خیال آتا ہے موت تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہو سکتا ہے، میرے کو مارنے سے پہلے تو چلا جائے. وہی میں بتانے جا رہا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں جن کا مزار ہے، ان کے نام پر اللہ نے پورا اسٹیشن بنایا ہے. یہ خواجہ نظام الدین اولیاء جو تھے نا، جس جگہ پہ ان کا مزار ہے وہی ان کی خانقاہ تھی، اس زمانے کا بادشاہ غیاث الدین. اس زمانے کا بادشاہ کون؟ اب غیاث الدین کو بہت ٹینشن آتا تھا. کیوں ٹینشن آتا تھا؟ اس لیے غیاث الدین کا جب کوئی بیان ہو، کوئی تقریر ہو تو کچھ لوگ آ جاتے تھے، اور خواجہ نظام الدین کی خانقاہ میں صبح شام 5-10 ہزار کا مجمع ہو جاتا تھا. تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ فقیر کے دروازے پر اتنے بہت، میں بادشاہ کے دروازے پر 500 بھی نہیں. تو غیاث الدین کو اندر اندر جلن. آج سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ دل کی، بولو نا، دل کی جلن. ایسی چیزیں خود بھی نہیں کرتا، کسی کو کرنے بھی نہیں دے. بہت خطرناک چیز ہے جلن، جیلسی بیماری، یہ بہت خطرناک بیماری ہے. اب وہ غیاث الدین بادشاہ کو جلن کہ میں اتنا بڑا بادشاہ، میری راجدھانی دہلی، اور یہاں پر یہ کیا معاملہ، 500 آدمی آوے، اور وہ نظام الدین فقیر ہے، ان کی یہاں پہ 10 ہزار کا روزانہ مجمع ہوئے. خیر سننا، غیاث الدین ایک مرتبہ سفر پر گئے. غیاث الدین سفر پر گیا تو وہاں اس کو خبر ملی کہ تمہارے یہاں بہت بڑے اللہ کے ولی، تمہارے یہاں بہت بڑے اللہ کے ولی، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے نہیں، کس کی تعریف کرے؟ تو خیر وہ سفر سے آ گیا رہا. بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے خواجہ نظام الدین کو ذلیل کرے. سنو نا، خواجہ نظام الدین کو بہت کوشش کی ذلیل کرے. ذلیل کرنے میں ایک مرتبہ پولیسوں کو بھیجا. سننا، ایک مرتبہ پولیسوں کو بھیجا اور پولیس آ گئی، خواجہ نظام الدین کے پاس آ گئی. تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا؟ صبح میں 5,000، دوپہر میں 5,000، رات کو 10,000، یہ سارا لنگر، اتنا زیادہ کھانا پکتا ہے، پیسہ کہاں سے آتا؟ خواجہ نظام الدین نے پولیسوں کو کیا جواب دیا؟ اللہ دیتا ہے، تمہارے پیٹ میں کیوں دکھتا ہے؟ پولیس سے تڑپ گئی. ارے بادشاہ کی پولیس تھی، کہا اللہ دیتا ہو تو ہم کو بھی معلوم ہے اللہ دیتا ہے، لیکن ہم کو اتنا کم دیتا، تم کو اتنا زیادہ کیوں دیتا؟ ارے تم کو اللہ اتنا دیتا. ارے روزانہ 10 ہزار مہمان آوے تو ہم لوگ کا گھر چلے؟ وہ شکیل بھائی چلے؟ ابھی شکیل بھائی کے گھر میں میری دعوت ہوتی تو 5 آئٹم بنا کر، روز 10 ہزار آوے تو پانی بھی نصیب نہ ہوئے. ارے میں بھی نہیں چلاؤ روزانہ 10 ہزار. تو پولیسوں نے کہا اتنا لمبا چوڑا لنگر آتا کہاں سے آتا؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے بہت سمجھایا، میرا پروردگار دیتا، لیکن پولیس ماننے کو تیار نہیں. تو کیا کہا خواجہ نظام الدین اولیاء نے؟ کیا کہا؟ چلو میرے ساتھ میں چلو. اپنی خانقاہ کے پیچھے لے گئے، کہا میرے پاؤں کو دیکھتے رہنا، بس اے پولیس اور میرے پاؤں کو دیکھتے رہنا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنا پاؤں زمین پر رکھتے، لا الہ الا اللہ، جہاں پاؤں پڑتا تھا وہ زمین کا حصہ سونا بن جاتا تھا. اور کہا کہ مجھے کہہ دو رکنے کے لیے، اگر رکنے نہیں کہو گے تو پوری دہلی کا زمین آج سونا بنا کے چھوڑ دوں گا اور لوگ لڑتے ختم ہو جائیں گے. پولیس وہاں سے دوڑتے آئے. کس کے پاس آئے؟ بادشاہ کے پاس آئے. کیا کیا؟ اپنی پولیس کی وردی اتارنے لگے. بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا یہ وردی اتار کے خانقاہ کی چادر پہننے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تو ہاتھ میں بھی سونا نہیں دیتا، وہ پاؤں کے نیچے سونے کو دبا دیتا ہے. اب غیاث الدین کا معاملہ اور بڑھ گیا، اور زیادہ ٹینشن میں. خیر خواجہ نظام الدین اولیاء سفر پر گئے. سننا، خواجہ نظام الدین اولیاء سفر پر چلے گئے. خیر جب سفر پر گئے تو اس نے سوچا کہ میں کچھ نہ کچھ پلاننگ، غیاث الدین بادشاہ نے سوچا کچھ نہ کچھ پلاننگ کروں. خیر اس نے سننا یہ غیاث الدین بادشاہ نے سوچا کچھ نہ کچھ میں پلاننگ کروں، یہ کروں وہ کروں. خیر خواجہ نظام الدین اولیاء کہاں گئے؟ سفر پر گئے. اور یہ غیاث الدین بھی کسی کام سے دہلی چھوڑ کر چلا گیا، یہ اپنے راستے پر اور یہ اپنے راستے پر. لیکن خواجہ نظام الدین کو پتا چلا
پتا چلا کہ غیاث الدین نے پورا پروگرام بنا لیا ہے، جب میں دہلی جاؤں گا تو مجھے قتل کروائے گا. ہوتا نا مارنے کی دھمکی دیتے نا آدمی. تو خواجہ نظام الدین اولیاء کو بھی خبر ملی کہ مجھ کو بھی مارنے کی دھمکی ملی، اور یہ دھمکی ملی ہے کہ جب میں دہلی جاؤں گا تو مجھے قتل کروا دے گا. اور اللہ کے ولی خواجہ نظام الدین اولیاء کو کسی نے آ کر کہا حضرت دہلی مت جاؤ، حضرت دہلی مت جاؤ، دہلی مت جاؤ، اس لیے کہ وہ بھی دہلی آنے والا ہے، آپ بھی دہلی پہنچو گے اور اس نے آپ کے قتل کی پلاننگ کر لیا ہے، اس لیے آپ دہلی مت جاؤ. خواجہ نظام الدین اولیاء نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک چھوٹا سا جواب دیا، ہنوز دہلی دور ہے، ہنوز دہلی، یعنی وہ دہلی پہنچے گا تو میرے کو قتل کرے گا، نہ پہنچی تھوڑی پانے والا ہے. بس اتنا جملہ کا. جس وقت خواجہ نظام الدین نے یہ جملہ کہا، غیاث الدین جہاں بھی تھا، ایک بہت بڑی عمارت تھی یا بہت بڑا پہاڑ تھا، وہاں سے پتھر ٹوٹے اور اسی کے نیچے دب کر ختم ہو گیا. تو جو کسی کو مارنے کی پلاننگ کر رہا تھا اسے نہیں معلوم کہ میں تو زمین پہ مارنے کی پلاننگ کر رہا ہوں، اوپر والا میری پلاننگ بہت پہلے کر چکا ہے.